دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں قوم کو غیرت مند ہونا چاہیے، بس اتنی سی بات کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں مجاہدین دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس وقت غیرت کی گولی کھانی چاہیے۔ حماس انہیں کھدیڑ کر رکھ دیا، تو انشاءاللہ انہوں نے ابھی لبیک والوں کو تو دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ لبیک تو انہوں نے صرف چند ایک دفعہ انہوں نے مزہ لیا۔ اسلامی ممالک ہیں وہ بے حس ہو چکے ہیں، ان کو اللہ غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ حکومت اجازت دے اور ہم اپنے قائد کے حکم کے مطابق ہر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں اسے تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہم نے اس کا بدلہ لینا۔ فلسطین کے بارے میں شارٹ سا میسیج دے دیں اور واضح میسیج ہو آپ کا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں قوم کو غیرت مند ہونا چاہیے، بس اتنی سی بات۔ قوم غیرت مند ہو جائے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تحریک لبیک نے اگر کہیں غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو بتائیں، جیسی تحریک لبیک نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور ہماری قیادت نے جیسی غیرت کا مظاہرہ کیا، سارے ایسی غیرت کا مظاہرہ کریں، اگلے دن اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو جائے تو بات کیجیے۔ سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت بابا جی فلسطین کے لیے ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں، جہاد کے لیے بات کرتے رہے ہیں، اس وقت امت مسلمہ کے اوپر جو ہے جہاد بھی فرض ہو چکا ہے، اور فلسطینیوں کے اگر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں، زندہ لاشوں کا قبرستان بن چکا ہے، اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا سعد حسین رضوی امیر محترم نے اس پہ دو ٹوک موقف اپنایا اور فلسطین کے سفیر سے ملاقات کر کے ہر ممکن مدد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں مجاہدین دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بتائیے گا اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کے معاملات چل رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بابا جی ہمیشہ جہاد کی بات کرتے تھے، گھوڑے کھولنے کی بات کرتے تھے، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، امت مسلمہ کو اب جہاد ہی کرنا چاہیے، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس وقت غیرت کی گولی کھانی چاہیے، اور اپنے توفوں کے رخ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کرنا چاہیے، اپنے میزائل کو جو ہے وہ سیدھا کرنا چاہیے۔ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان سے زیادہ بزدل کوئی قوم نہیں ہے، تو صرف ہم ایک دھمکی لگا دینا تو دوسرے دن یہ ہمارے پاؤں میں پڑے ہوں گے، یہ بابا جی نے فرمایا تھا۔ تو اس طرح ہمارے حکمرانوں کو جو ہے چاہیے کہ وہ جہاد کا باقاعدہ اعلان کریں، اور انشاءاللہ ہم بکر سے بھی نوجوان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم خود جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے لیے راہیں کھولی جائیں بس۔ سر کیا کہنا چاہیں گے فلسطین میں جو ظلم و بربریت چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے؟ بابا جی کا میسیج واضح ہے، بابا جی کہتے تھے گھوڑے کھول دیو، آپ کیا میسیج؟ بالکل اسی طرح ہے، اسلام تو یہی کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے کسی کونے میں اسے تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے، تو جتنے بھی ہمارے اوپر ادارے ہیں یا ہمارے فوج کے سپہ سالار ہیں، انہیں جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ ایٹم بم تک بھی اگر جانا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جو مین سر ٹاپک چل رہا ہے فلسطین، جس طرح غزہ پہ قبضہ کیا گیا اور پورے فلسطین پہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور اسرائیل ہو، فرانس ہو، جتنے بھی اس طرح کے ممالک ہے، غیر مسلم ممالک ہو، وہ مل کر جو ہے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک تو پیغام کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج کے دن جو کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ، جس طرح ظہیر الحسن شاہ صاحب نے کہا تھا کہ 15 لاکھ لوگ فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں، وہ مجاہدین جانے کے لیے تیار ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آج کا وہ دن بھی ہے، مجاہدین بھی موجود ہیں، اور اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا کوئی تیاری ہے؟ جی انشاءاللہ ہمارے قائد نے جب بھی اعلان کیا، یہ تو 15,000 نہیں 15 لاکھ کی بات ہو، 20 لاکھ کی بھی بات ہو، تو ہمارے قائد جو بھی پیغام دے دیں گے انشاءاللہ اس پر ہم اپنی جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی رہی بات فلسطین میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ بے حس ہو چکے ہیں، ان کو اللہ غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ وہ مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تاکہ ہمارا جو مسلمان جہاں بھی پس رہا ہے نا اس کی داد رسی کی جائے۔ قاری نصیر احمد قادری صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ فلسطین پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، حکومت پاکستان اور کوئی بھی مسلم ممالک کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں اہل سنت اور خصوصاً پاکستان کے محسن بابا جی خادم حسین صاحب کے عرس کے موقع پہ یہ جو فلسطین کے بارے میں سوال کیا گیا، فلسطین کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضور بابا جی خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی پاکستان کا اہم ایشو ہوتا تھا
اس پہ آپ فوراً گفتگو فرماتے تھے اور قوم کو مطلع کرتے تھے۔ جیسے فلسطین کا مسئلہ ہوا تو اس کے بارے میں بھی اور اس کے علاوہ جو ایشوز پاکستان کے لیے عالم اسلام کے لیے تھے، آپ نے اسی طرح ہی ان ایشوز کو اٹھایا اور قوم کو بیدار کیا۔ فلسطین کے حوالے سے ان کے جانشین اپنا صاحبزادہ حافظ سعد حسین صاحب، جنہوں نے بھرپور طریقے سے یہ مارچ کیا اور مارچ کے ساتھ قوم کو بیدار بھی کیا، اور برسر اقتدار جو بزرگ جو ہیں ان کو بھی اطلاع دی کہ مسلمان چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب دوسرا مسلمان پریشان ہو۔ فلسطین کے حوالے سے جو حکم صاحبزادہ قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین صاحب نے دیا، آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں۔ حکومت اجازت دے اور ہم اپنے قائد کے حکم کے مطابق ہر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بابا جی ہمیشہ فلسطین اسرائیل کی بات کیا کرتے تھے، اسرائیل کو جو ہے ایک تنازع کے طور پہ بتایا کرتے تھے۔ ایک طرف جو ہے ریاستی طور پہ پاکستان کی طرف سے میسیج جاتا ہے کہ جی یہ دو ریاستوں کا معاملہ ہے، جبکہ پاکستان نے تو کبھی ریاست تسلیم ہی نہیں کیا جو اسرائیل ہے اسے۔ آپ مجھے بتائیے گا اس وقت فلسطین کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ فلسطین کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو فلسطین ہے وہ اسرائیل کو تو ہم کبھی تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور فلسطین جو ہے نا وہ ادھر سے رہ رہے ہیں۔ ہمارا جو بیت المقدس ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو اس کو آزاد کروانا جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے وہ کوشش کی ہے، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوشش کی ہے، اور اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک مضبوط پیغام دیں۔ بابا جی جس طرح فرماتے تھے کہ ہمارے جو ایٹم بم ہے، ہمارا شہین ہے، غوری ہے، وہ ہم نکالیں، اور جو ہے نا ہم مضبوط سطح پر جو ہے نا وہ ان کو پیغام دیں کہ ہم ایک قوم ہیں۔ واسطے قوم ہمارا جو ہے نا وہ ایک شخص بالکل ابھی بالکل کم ہے، تو ہمیں پوری قوم، گورنمنٹ کو اور ہمیں ایک عوام کے طور پر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اگر وہ جس طرح حماس انہیں کھدیڑ کر رکھ دیا تو انشاءاللہ انہوں نے ابھی لبیک والوں کو تو دیکھا ہی نہیں ہے نا، لبیک تو انہوں نے صرف چند ایک دفعہ انہوں نے مزہ لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی وہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم ان کو جو ہے نا وہ جس طرح بابا جی فرماتے تھے کہ چند منٹوں کا کام ہے، یہ کوئی زیادہ دیر کھڑے ہونے والے یہودی نہیں ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان کو روزانہ کتنوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف یہ دکھائیں گے کہ جو ہمارے جو ہے نا اتنے بچے مار دیے، اتنے اسپتالوں پہ حملہ کر دیا۔ اس دل یہی کر سکتا ہے نا کہ جب اسے کوئی میدان میں مقابلہ نہیں ہوگا تو وہ آ کر جو ہے نا وہ مقابلہ کرے گا، ہمارے مجاہدوں سے مقابلہ کر نہیں سکتا۔ وہ نہتے بچوں پر، مظلوموں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ادھر ظلم کرتا ہے، تو یہ اس کی بزدلی کی بہت زیادہ یعنی کہ بڑی مثال ہے۔ تو اس کے بعد مسلم امہ نے جنہوں نے بائیکٹ کیا ان کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا وہ کوئی بھی ہے، جس طرح بھی کوئی بھی ساتھ دے رہا ہے ہم اس کو پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ وہ غداری ہے ایک قسم کی مسلم امہ کے ساتھ۔